عالمی منڈی میں نہ پیٹرول کی قیمت بڑھی، نہ پیٹرول کے اوپر کسی قسم کا نیا کوئی معاوضہ لینا شروع کیا ان لوگوں نے۔ اس کے باوجود ہماری حکومت نے 25 روپے، تقریباً 25.5 روپے فی لیٹر بڑھا دیا پیٹرول۔ اتنا بڑا نقصان عوام کو دینے کی تک کیا بنتی ہے، وہ بھی ان حالات میں جب عوام غربت کے اندر پسی ہوئی ہے، عوام کے اندر سفر کرنے کی صلاحیت پہلے ہی کم ہے، اور اب اور زیادہ ان لوگوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں ایک سوال کا جواب دو۔ دیکھو ہم دنیا بھر میں جا کے اگر آج بھی اپنے اس 25 روپے بڑھنے کے بعد پیٹرول کے ریٹ کو اگر دیکھیں نا، تو بہت سارے ممالک سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہم سے بہت مہنگا ہے پیٹرول، سری لنکا میں ہم سے بہت مہنگا ہے، بنگلہ دیش ہمارے مقابلے میں مہنگا ہے پیٹرول۔ پوری دنیا کے اندر اگر ہم جا کے یو اے ای میں جتنے کا پیٹرول بک رہا ہے اس کے مقابلے میں کم میں بیچ رہے تھے ہم۔ ہمارے ہاں اماراتی ممالک سے کم پیسوں میں پیٹرول فروخت ہو رہا تھا گزشتہ دنوں میں، اور پچھلے تقریباً 2 مہینے میں 40 روپے کے قریب پیٹرول کم ہو۔ اتنی بڑی کمی آنے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، تقریباً 33% پیٹرول کا ریٹ، فیول کا ریٹ گرنے کے باوجود، کیا ہمارے ان سرمایہ داروں نے جن کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کو جو بہت بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور ان کی مصنوعات سے ہمارے روزمرہ کے زندگی گزارنے والے کا تعلق ہے، انہوں نے چیزوں کے ریٹ میں کتنی کمی لائی؟ کتنے لوگوں نے اپنی مصنوعات کی قیمت گرائی؟ اگر 33% پیٹرول کا ریٹ کم ہوا تو 5%، 4% تو چیز کے ریٹ میں کمی بنتی تھی نا۔ وہ آئی؟ نہیں آئی۔ نہیں آئی تو وہ پیسہ مارجن کی صورت میں ان سیٹھوں کے گلے میں گیا، ان امیروں کے پاس گیا جن کے پاس پیسہ جانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اب جب پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور ان لوگوں کے پاس قیمتیں بڑھانے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ بھائیوں اگر قیمت بڑھائیں تو کس بنیاد پہ بڑھائیں؟ پیٹرول گرنے پہ ہم نے گرا ہی نہیں۔ تو جب قیمتیں گری نہیں اور اب بڑھانے پہ بڑھیں گی نہیں، تو جو پیسہ ڈفرنس کی صورت میں بچے گا وہ جائے گا پاکستان کی حکومت کے گلے میں۔ اور اگر حکومت ایمانداری سے کام کرے تو وہ پیسہ لگے گا آپ کی فلاح و بہبود پہ، وہ پیسہ لگے گا میری فلاح و بہبود پہ۔ تو میں کسی سیٹھ کو، کسی امیر کو، کسی رئیس کو، کسی سرمایہ دار کو پیسہ دوں، اس کے مقابلے میں کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کے خزانے میں پیسہ ڈالوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر گزشتہ 2 مہینوں میں جب پوری دنیا میں پیٹرول عالمی منڈی میں گر رہا ہے، ان کے ہاں پیٹرول 10% جمپ مار گیا ہے، 10% مہنگا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ ہے وہ ہمارے بجٹ کے اندر آئے گا، ہمارے خزانے میں آئے گا، اور اس خزانے کے اندر آنے کے بعد جو خسارے ہیں ان میں کمی لائی جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کے قومی مفادات میں اگر ہم سوچیں تو حکومت کا یہ فیصلہ اتنا کوئی برا بھی نہیں ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ افیکٹ آئے گا، ایک عام آدمی پریشان ہوگا۔ جو بندہ پہلے 100 روپے میں تقریباً 1.25 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا تھا، اب وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا، لیکن اتنی پریشانی قابل برداشت ہے جبکہ ہمارے سرمایہ دار ہمیں مال دینے سے عاجز آ چکے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم اتنے گر چکے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں ریلیف کی صورت میں چیزیں دیتی ہے تو ہم اپنے سے نیچے اس ریلیف کو جانے نہیں دیتے۔ ہم اس ریلیف کو اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سنبھالنے لگ جاتے ہیں، ہم قومی فائدے کے لیے اس کام کو نہیں استعمال کرتے۔ تو اس لیے اگر حکومت نے ایک اقدام کیا ہے، اللہ پاک کرے کہ ان لوگوں نے اچھی نیت کے ساتھ کیا ہو، اور اللہ پاک اس بات کی ان کو توفیق دے کہ جو خزانے میں پیسہ آئے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ حکومت کے پیٹرول کی قیمت کا بڑھا دینا قوم کے فائدے میں جائے گا، نقصان میں نہیں جائے گا۔ اور اگر اب حکومت بھی وہی حرکت کرے جو ہمارے سرمایہ داروں نے کی ہے، تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، سرمایہ داروں پہ بھی پڑے گی، حکومت پہ بھی پڑے گی، ہر ظالم کے پیچھے اللہ کی لاٹھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پکڑ لانی ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تو بہت بری ہوگی۔ اس لیے پریشان نہ ہو، ہمیں تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے اور ہمیں بدلہ اللہ سے چاہیے۔ اللہ رب العزت حکومت کو بھی صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق دے، ہمارے سرمایہ داروں کو بھی عقل دے، شعور دے کہ وہ لوگ عوام الناس کا جو حق اللہ ان کی جیب میں ڈلواتے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے،
اور یہ منہ اگر کالے کر کے دکھائیں گے تو میرے بھائیوں ہم پہچانے نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔